کے بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈر رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے ترازو، دیکھا نہیں ہے حساب کا وقت، لیکن مجھے اور آپ کو پڑھ کر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اس کا اجر عطا کرے اور ہمارے حساب کو آسان کرے۔ کتنے بار ورڈ حساب اس قرآن میں لکھا گیا، اس پارے میں لکھا گیا ہے کہ میں اور آپ ڈر اٹھیں، مجھے اور آپ کو اللہ کا ڈر محسوس ہو، حساب کا وقت محسوس ہو۔ ٹائم پاس والی چیز کوئی مومن کی زندگی میں جسٹ فار ٹائم پاس میں اور آپ بولیں، ہر ٹائم کا حساب ہے۔ اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے، وہ اپنے رب بابرکت ذکر ہم نے تمہارے نظر نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس قبول کرنے سے انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کر رہا ہوں، وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن، اس کو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مبارک کتاب کہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ساتھ جڑنے کے بعد انسان کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، اس کا مرنا، اس کا جینا مبارک ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کے ہوش مندی بخشی تھی، اور اس کو خوب جانتے تھے۔ اور یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جس کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ کیا کر رہے؟ ہمارے ساس چلتے تھے، کیا کر رہے؟ ہمارے دادا چلتے تھے۔ یہ ایک جملے کو کوٹ کر لیجیے، قرآن میں ہمیشہ اس کو تنقیدی طور پہ آباؤکم کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے، یہ کبھی بھی جہالت کی نشانی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہ میرے نبی کی سنت کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کے قول سے ثابت ہے نا۔ یہ والے کوٹیشن سننا، ہمارے امی بولے تھے، ہمارے ابا بولے تھے، ایسا کرو بولے تھے۔ امی کون سا لباس کرتے تھے کہ، اور دادی کون سا، جو بیچارے اللہ ان کو مغفرت کرے، اتنی بڑی چولی ڈال لیتے تھے، اندر ایک شارٹ ٹائپ کا بلاؤز رہتا تھا، اوپر وائٹ کلر کا اتنا بڑا، آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کرتا ڈالتے تھے، پھر اس پر سے ساڑی لپٹتے تھے۔ ویسا ڈیزائن کا ڈریس پہنتے ہیں کیا؟ ہمارے ڈریس کوڈ الگ ہے، ہم ویسا پہنے تو پھر ہمارا فگر آؤٹ ہو جاتا، ہمارے کو کوئی بھی جو ہے نا یہ نہیں کرتا، اپریشیٹ نہیں کرتا۔ جب ہم حال ہولیے کو نہیں پسند کرتے، ان کے پکائے ہوئے ہانڈیوں کو ویسا بھوننا نہیں پسند کرتے، تو کس بنا پر ہم گناہوں کی تقریب کو ان کے ذات کے ساتھ جوڑ کر لے کر چلتے؟ یہ صرف اور صرف بہانہ اور نفس پرستی ہے، کیونکہ اس میں شیطان نے لذت دو۔ ٹھیک، ان جاہل رواجوں سے مجھے اور آپ کو آزاد ہو جانا ہے، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد۔ اور ہم نے اپنے دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا تھا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے، یہ مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑوں کو چھوڑ دیا تھا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارا خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا ہے؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ جو بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنے پر انہوں نے پوچھا کہ کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، اور انہی سے پوچھ لو کہ اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقع تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے؟ تو یہاں پر ان کی بے عقلی دیکھیے، نہ بولتے نہ سنتے، پھر بھی اس کی عبادت کرے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے ان بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کنڈے بنانا، اپنے ہاتھوں سے رکھ اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کے سامنے عبادت کرنا، یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے جو ہم طرح طرح سے نام اور شکل کر کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر کبھی بھی ایک عقل مند انسان شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، شرک جیسی خرافات میں اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، کیونکہ مومن عقل مند رہتا ہے، شعور کرتا ہے، دلیل مانگتا ہے۔
ٹھیک. ابراہیم نے کہا کہ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوچھ کر رہے ہو، ان لوگوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع بخشتے ہیں، نفع پہنچانے پر قادر ہے، نہ نقصان. تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیونکہ عقل والے شرک نہیں کرتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور یہ دعا ہے، دیکھیے آیت نمبر 69 میں ہے. قلنا کہاں گیا؟ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والا بننے کے لیے کہا تھا. اس کی تفسیر میں بہت لمبی ہے، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کے لیے بولا، کیونکہ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بولتے تھے قلنا یا نارو کونی بردن بولے تو کیا ہوتا تھا؟ پوری 0 ڈگری سے بلو چل جاتا تھا، میں بھی باڈی یہ ہو جاتی تھی، فروسٹ جس کو بولتے ہیں، کولڈ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے بردوں و سلامت اس کی وجہ سے بہت اچھا پھولوں جیسا، جس کا اس کا ڈسکرپشن آتا، اگر اب ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھ لیں گے تو پھولوں جیسی وہ سلامتی والی، اتنی ویسی ٹھنڈک جو باڈی کو اچھا سکون پلاتی، سلامتی والی بن گئی تھی. آج بھی اگر ہم ابراہیم جیسے قربانیاں کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے کردار رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو، ہمارے اطراف کے چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پلٹنے پر قادر ہے جو ہمارے لیے سلامتی والے بن جائیں. لیکن ہمیں اس آگ میں جلنے کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا ہے کہ میں اور آپ اس دھوپ میں تو کھڑے ہوں، اس رات میں جگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں جس میں میں اور آپ اللہ کی عبادت کر کے اپنے پیروں کو سجانے کا مزہ لیں، آنکھوں کو جلانے کا مزہ لیں، دھوپ میں چل کر بھاگنے کا مزہ لیں، پیروں کو تھکانے کا مزہ لیں. پھر اس کے بعد، اس تکلیف کے بعد اللہ کی ٹھنڈک اور اسلام کی سلامتی کا پرچم ضرور لہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. اور ہم اسے لوط کو اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب پر اسے مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو انعام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دی. ہمارے عبادت گزار تھے. نبیوں کے کردار کو ڈسکس کیا گیا، کیونکہ سورہ انبیاء ہے تو مختلف کرداروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اس میں بیان کیا ہے. لیکن تمام انبیاء کا کیا پیغام تھا؟ تمام لوگ توحید کی دعوت دیتے تھے، تمام لوگ نیک کاموں کی جو وصیت کرتے تھے. نماز اس زمانے میں تھی، زکوٰۃ کی بھی ہم دیکھتے ہیں، اور روزے کے تعلق آیت نمبر 185 میں ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئیں گے کہ ہم نے روزوں کا حکم دیا ہے تم سے پہلے امتوں کی طرح، وہاں پر بھی وصیت ہے. تو یہ تمام جو ہے نا طریقہ الگ الگ تھا، میں بھی پرسنٹیج الگ رہا ہوگا، نماز کے وہ اوقات الگ رہے ہوں گے، یعنی کاؤنٹس بھی الگ رہے ہوں گے، روزے رکھنے کے بھی طریقے الگ رہے ہوں گے، بٹ کائنڈ آف سیم عبادتیں ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہیں. کیونکہ یہ جو عبادتوں کی حکمت ہے، دیکھیے یہ ایک سپریٹ چیپٹر ہے. اللہ روزے رکھ کر کیسا انسان مطلب چاہتا ہے، انسان کے جب بھوک پیاس لگتی ہے تو خود بخود ان جو ہے نا لوگوں کا احساس کرنے والا بنتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے روکنے والا بنتا ہے. حلال سے روکو، حرام کی ٹریننگ. نماز بار بار جواب دہی کا احساس، اور انسان کریکشن کرتا ہے اور ڈیلنگز میں اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں بنتا. یعنی ہر ریچول کا، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعتوں میں عبادتوں کو وہ محفوظ رکھ دیا تھا، شکلیں میں بھی ڈیفرنٹ رہی ہوں گی، اللہ عالم. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا تھا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا تھا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی بڑی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی تھی، یاد کرو، جبکہ اس سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی تھی، اور اسے اس کے گھر والوں کو قرب عظیم سے نجات دی تھی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا تھا. بڑے سرداران تھے، بڑے بڑے لوگان تھے، معلوم نوح علیہ السلام کے جو اپوزیشن تھے وہ بھی بہت بڑے جو ہے نا سرداری کا حکم رکھتے تھے، اور جو ہے نا
یہ مطلب اسٹیٹس وائز بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سرداران تھے وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، پاور بھی ان کے پاس بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. اللہ تعالیٰ اس ورڈ کو یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، اس تمام واقعے کو کوٹ کر کے ایک ورڈ میں آ گیا، بہت بڑے لوگ تھے لیکن اللہ سے بڑے نہیں تھے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہر چیز کا قادر ہے. کیا بھی بڑائی، کیا بھی بہت بڑا پوسٹ رہنا، پاور، لوگو اور ہماری کیا بولیں گے ہماری ڈگریاں اللہ کے سامنے کیا بھی میں ہے نا. ہماری اسکن کے گوشت کے نیچے سے اللہ تعالیٰ کیسا دیکھتا، ایک سب انسان اللہ کے نظر میں، چاہے آجمی ہو، عربی ہو، امیر ہو، غرب ہو، کالے ہو، گوڑے ہو، عالم ہو، فاضل ہو یا ایمان لانے والے ہو، غیر، سب میں جو تقوی والے رہتے ہیں نا، جو اللہ کی محبت اختیار کرتے ہیں، دیٹ آر موسٹ سپیریئر. ان جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے، ان اکرم اللہ اتقاکم، اس چیز کو کوٹ بنا لیجیے. میں اپنے لیے ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کی نظر میں بڑے کون ہیں. پورے پوسٹ ہیں ایک طرف، پورے کنگ بھی بنن دے، کیا بھی بنن دے، جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں آتا، اللہ کا ڈر محسوس کریں، اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو تولیں. دنیا والے آپ کو کیا بول رہے ہیں، دنیا والے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، کتنی انسلٹ کر رہے ہیں، کتنے تعریفاں کر رہے ہیں، آپ اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. دا سیکریٹ از اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیجیے. اور اللہ تکبر، اگر اللہ کی نظر میں محفوظ، اگر ہم محسوس کریں اللہ میں تیرے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا کروں، تو اس پر شکر کرنے کی بات ہے. پھر اس پہ بھی تکبر کرنے لگو، شیطان کی طرف سے بہکاوے میں نہیں آنا. اللہ کی نظر سے جو مومن اپنے آپ کو دیکھتا نا، تو وہ اسی لیے نبیوں کو دیکھے اتنا کریٹیسائز کیا جا رہا، جلایا جا رہا، وہ کرتے جا رہے، یہ کرتے جا رہے، ان لوگوں اس سے ریزسٹنس پروف ہو جاتے ہیں. جیسا واٹر پروف بولتے ہیں کہ یہ الیکٹرک پروف کرتے ہیں چیزوں کو، یعنی کرنٹ نہیں ماننا بالکل. تو ویسی تعریف اور کریٹیسائز دونوں چیزوں کو یاد رکھیں. تعریف اور کریٹیسائز سے جو ہے نا بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے جب اللہ کی صحیح محبت اور تقوی اس کے دل میں آتا. کسی کی لیگ پولنگ اس کو کیا بھی نہیں کرتی، نہ کسی کا چڑھانا اس کو ہوا میں اڑا دینا. دونوں سچویشن سے بیلنس، وہی کردار ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے. ٹھیک، یہ سورہ انبیاء کا پیغام ہے. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ واقعہ، یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے. ان شارٹ میں بعد میں بتاتی ہوں اس کا کیا ہوا تھا. پڑھ لیتے ہیں پہلے. یاد کرو وہ واقعہ جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اور اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سلجھا دیا تھا، حالانکہ علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. ہاں، اس کی تشریح کیا ہے یہاں پہ ہے داؤد کے ساتھ. ہاں، اس کی تشریح میں یہاں پر بتا دیتی ہوں. آیت نمبر 78 میں جو واقعہ پیش آیا تھا، دو آدمیاں ہیں، سمجھے دو آدمیاں تھے. جو خلاصہ ہے تشریح میں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 70 میں ہے، دیکھیے حاشیہ میں کیا ہوا تھا. ایک بکریاں تھے، مطلب ایک کے آدمی کی بکریاں ہیں اور ایک آدمی کی جو ہے نا کھیت ہے. تو یہ آدمی کے بکریاں کیا کرے معلوم ہے، جا کر وہ آدمی کی فصل کو کھا لیے تھے. فصل کو کھا لینے کے بعد میں وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آ کر وہ شکایت کرتا. اور داؤد علیہ السلام کیا بولتے معلوم ہے، ٹھیک ہے تمہاری فصل کھا لیے نہیں، تو تم کیا کرو، تمہاری بکریاں جو ہے نا کھیت والے کو ایز اے جرمانہ یا سزا فائن کے طور پر پے کر دو گا. بتاتے ہیں پھر داؤد سلیمان علیہ السلام رستے میں رہتے، انہوں ملنے کے بعد انہوں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، بولے تو انہوں معاملہ پیش کرتے ہیں، نہیں ایسا معاملہ پیش آتا. پھر سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کیا بولتے معلوم ہے، ٹھیک ہے بول کر پھر آتے اپنے والد کے ساتھ میں. پھر جو بھی ان کا ڈسکشن رہا ہوگا، پھر فیصلہ ریکنسیڈر ہوتا ہے، کیس ری اوپن ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں انہوں کیا بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگلے سال تک جو ہے نا تم ان کی فصل میں یعنی کھیت میں کام کرو. جب فصل پوری مکمل ہو جاتی ہے، جب تک جو ہے نا بکریاں وہ کھیت والے کے پاس نہیں. یہ فیصلہ سناتے ہیں، اس طریقے کا ایک فیصلہ وہ سناتے ہیں، یعنی کہ 1 سال تک بکریاں کا جو بھی دودھ وغیرہ رہتا تم سنبھال لینا، مطلب اس کا پروفٹ لے لو. مین وائل جس کی بکریاں نقصان ہوا ہے، یعنی جس بکریاں والا جو ہے نا آپ کی کھیت کے اوپر اریگیشن کرے گا، یعنی پورا وہ پروسیس فالو کرے گا. اور اس کے بعد میں جب کھیتیاں واپس اپنی کنڈیشن میں آتے تو دونوں اپنے اپنی چیزوں کی طرف واپس کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا اور اللہ کو بہت پسند بھی آیا. اور داؤد علیہ السلام مایوس بھی نہیں ہوئے. کل بھی ایک ہارون علیہ السلام کا کردار ہم پڑھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے نا ان کو داڑھی پکڑ کر مطلب وہ کر رہے تھے. سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھے نا. تو یہ بردباری دیکھیے، ایک علم والے کے پاس میں، ایک عمر کے ساتھ میں، ایک سینئرٹی کے ساتھ میں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میچورٹی آنا.
एक डिसीजन मेकिंग पावर आना, छोटों को अथॉरिटी देने आना, बहू घर में आने के बाद में उसका एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आए, उसकी ओहदा, उसका मुकाम, उसकी पोजीशन को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये भी हमारे बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जिस वक्त हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे उस वक्त झगड़े खत्म। Being an elder of the family is also an important responsibility, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घरों की टूटनों की वजह बहुत ज्यादा बच्चों की नाअहली तो है, नाअहली तो ऑब्वियसली बच्चों की नाफरमानी बेअखली तो है। ऑन द अदर हैंड ऑफ द स्केल अगर हम देखें तो बड़ों का बड़ापन नहीं होल्ड कर पाना भी बहुत बड़ी वजह बन रहा है जिंदगियों के टूटने का। अल्लाह हमें शऊर अता करे कि जब हमको अल्लाह पोजीशन अता करता है, जब हमको अल्लाह मर्तबा अता करता है, उस मर्तबे को समझकर बच्चों के साथ अगर हम कंपटीशन करने लग जाते हैं, अपने ईगो में आ जाना चाहिए था ना दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ मेरा फैसला को कैसा रद्द करे, मैं जो है ना घर का मालिक हूँ, मैं फैसला उठाने वाला हूँ, मैं चाबी होल्ड करने वाला हूँ, मैं इतने सालों से बच्चों को परवरिश कर रहा हूँ। हम बदला तलब करने लगते, हम उनके कंपटीशन में तुलना रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाहर वाली को इस तरीके का अगर मुकाबला था वो घर में कभी भी पीस नहीं आता। आप अपने मर्तबे को समझकर, अपने आप को सुपीरियर समझकर, सुपीरियर इन सेंस मैं बड़ी हूँ, मेरा बड़ापन है, बच्चों को उसका मुकाम अता करे। तो बेटा भी हमारा है, बहू भी खुद ब खुद हमारी। अल्लाह इसका अमल की तौफीक अता फरमाए, वो खुशियां भी अता करे, वो मौके भी अता करे, और हमारे को वैसी दाऊद अलैहिस्सलाम के जैसा एक्सेप्टेंस भी अता करे। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या क्या बड़ापन की चीजें दिए थे वो देख लीजिए। दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसक्कर कर दिया था कि जो तस्बीह करते, बेहतरीन तिलावत, बेहतरीन जो दाऊद अलैहिस्सलाम की खिरात बहुत मशहूर है, और इस पेड़ के करने वाले हम ही थे, हम ही थे, और हमने उसको तुम्हारे फायदे के लिए जरा बनाने की सनत सिखाई थी ताकि तुमको एक दूसरे के मार से बचाए। फिर क्या तुम शुक्रगुजार हो? सुलेमान के साथ हमने हमने तेज हवाओं को मुसक्कर कर दिया था कि हम उनके हुक्म से उसके उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हुई थी। यानी कि ये दो किंग ऐसे हैं जो दो प्रॉफिट भी थे और दो किंग्स भी बने थे, ये दोनों का बहुत बड़ा मर्तबा है। और उनका उनका दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो प्रोसेस दिया था जो यानी कि रॉड्स को एंड वो लोहे को हाथ में लेते थे तो वो पिघलता था, तो वो ज़रात का काम करते थे, एक काइंड ऑफ लोहार आयरन मैन का जिसको बोलेंगे, वो काम करते थे। और सुभान अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन सलाहियत दे, तो उनकी दुआ के साथ अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी फजीलत दी थी। वो बहुत सारे फजीलत सूरह सबा में भी आने वाली है, वहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने दोनों को पावर भी दिया था, दुनिया भी दी थी, पावर भी दिया था, पोजीशन भी दी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको जो चाहते हैं, तो रीच होने पर, अब ये पढ़ने के बाद में रीच होने पर गिल्ट फील करना, हाँ हमारा हिसाब होने वाला नहीं, ये चीजों को सही इस्तेमाल करना, बीइंग पावरफुल, बीइंग रिच, आप बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ सकते हो, साबिकुन अव्वलून में यूज कर सकते हो, या फिर इसको बुरा हिसाब किताब लेकर तुम फिर जवाल में भी जा सकते हो। तो हर चीज टेस्ट है, तो इसको टेस्ट की तरह से लें और इसको जन्नत के आला मर्तबे पहुंचने का मौका अता करें, क्योंकि नबियों को भी अल्लाह ताला ने किंग्स की पोजीशन अता की है। और शयातीन में से हमने ऐसे बहुत सौ को इसके ताबे बना कर रखा था जो उसके लिए गोते लगाते थे और इसके सिवा दूसरे काम करते थे, और इन सब की निगरान हम ही थे। और यही होशमंदी और हुक्म वालम हमने अय्यूब को दिया था। ये वो किरदार है जिसको मुझे और आपको याद रखना है कि यानी कि एक क्या बोलेंगे, एक आजमाइश जिसके ऊपर गुजरी थी, वो एक गम में और एक क्या बोलेंगे, एक परेशानी में और आजमाइश में घिरे हुए शख्सियत है अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने रब पर ईमान रखा, सबर के साथ। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, कभी भी मुसीबत आ रही है, बीमारी की शक्ल में उनको मुसीबत आई थी अय्यूब अलैहिस्सलाम को, हम अगर स्टोरी पढ़े होंगे तो हमको अंदाजा है, एक बीमारी की शक्ल में आई थी, वो बहुत ज्यादा डिटेल कहानी है, बहरहाल हम यहाँ पे बीमारी याद रख लेते हैं। उनको आजमाइशी थी और उनके बेटे थे, बहुत मतलब वो एक इलाके के उनको मुकाम हासिल था, और मतलब बहुत सारे औलादें थी उनकी, बहुत सारी बीवियां भी थी, और बहुत सारे मतलब कैटल्स फॉर्म्स उनके पास थे, बहुत सारे फार्म हाउसेस उनके पास थे, मतलब हर तरीके से उनको एक पोजीशन होल्डर बना था।
फिर अल्लाह ताला ने उनको आज़माइश का फैसला किया। धीरे, 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 धीरे कर वो शहद गई, बच्चे गए, बागा गए, सब कैटल्स गए, सब आज़माइश में थे। द रोल मॉडल हियर इज़ जो कंसिडर करने वाले हैं, एट एनी मोमेंट ऑफ दैट जो आज़माइश है, उन्होंने अपनी आज़माइश में अपने तवक्कुल को नहीं छोड़ा। 18 साल तक उनके ऊपर मुसीबत आई, बट उन्होंने कंटिन्यूअसली दुआ करते रहे और जो है ना सब्र के साथ नाशुक्री नहीं करे, शैतान उनके पास आता था, वसवसे डालता था, हमेशा वो अल्लाह की पनाह मांगते थे और उस पर शुक्र अदा करते थे। तो ये एक रोल मॉडल है। अगर किसी की जिंदगी में आजमाइश आ रहे तो सब्र अय्यूब मुझे और आपको सीखना है। और ये देखिए, और बीमारियों से बचने की दुआ भी उन्होंने क्या की थी, देखिए, अन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। जब हमने इसको पुकारा तो वो पुकारा करता था कि मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर राहिमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब में जो भी बीमारियां हैं, जो हमारे घरों में बीमार है, अल्लाह तमाम को शिफाए कामिला अता फरमा दे और बेहतरीन हिदायत वाली जिंदगी अता करे। तो ये वो दुआ है जो बीमारियों के वक्त में मुझे और आपको मसनून दुआओं में से, यानी कुरान की दुआओं में से मिलती है। ये वो किरदार है जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने दुआ की, जिन्होंने तवक्कल किया। और आप स्टोरी ऑफ अय्यूब अलैहिस्सलाम पढ़ लीजिए, आहिस्ता 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 करको अल्लाह ताला ने तमाम चीजें लौटा दी। अल्लाह किसी का भी चीज रखता नहीं है, दुनिया में देते हैं या आखिरत में। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम के मामले में पता चलता है कि पहले जितना था उससे डबल पलटा को, डबल टिबल पलटा को अल्लाह ताला वापस करे। द थिंग इज, होल्ड डाउन, बी पेशेंस एंड अल्लाह ताला से तवक्कल करके दुआ करता रहना। शैतान आता, वसवसे डालता, वो चीज़ें सूरह तौबा में भी पढ़े थे। जब अल्लाह ताला बैकआउट पूरे लोग बैकआउट करे तो वहां से इससे नजरान से खत आता, तुम हमारे साथ फेवर में आ जाओगे। ऐसा वसवसे डालने वाला शैतान था। तो इफ समथिंग हमारे साथ बुरा हो रहा है, समथिंग टेस्ट हम गुजर रहे हैं, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कह रहे अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को तूने अता किया है, उनको सबर का बदला अता किया, मुझे भी इन मुसीबतों से अल्लाह ताला आजादी अता कर और मुझ पर भी रहम फरमा। अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझ पर तकलीफ गुजरी है, मैं बीमारी में तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, तू अरहमुर राहिमीन है और तू हम सबको शिफा दे। बेहतरीन कैरेक्टर ऑफ दिस सूरह अय्यूब अलैहिस्सलाम। हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह तू हमारी भी दुआ कबूल कर दे, जो तकलीफ उससे थी और उसे दूर कर दिया। अल्लाह हमारी तकलीफों को भी, हमारी भी बहनें जो डिलीवरी के दर्द से गुजर रहे हैं, हमल के दर्द से गुजर रहे हैं, शौहर बीवी के मसलों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल लिए हुए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अल्लाह तमाम के घरों में अल्लाह ताला मसाइल को हल कर दे और अमन अता फरमा और कुरान का कुर्ब अता फरमा और अल्लाह ताला हम सबको रहमत और फजल अता फरमाए। और सिर्फ इसी के अहलो अयाल ही इसको नहीं दिए गए, बल्कि इसके साथ इतने ही और भी दिए गए अपनी खास रहमत के तौर पे। अल्लाह हमें भी अपनी रहमतों से नवाज दे और अपनी खास रहमत अता फरमा। और उसके लिए एक सबक और इबादत गुजार लोगों के लिए क्या करना है, किसके लिए है इबादत गुजार लोगों के लिए, हमारे लिए अगर सबक महसूस कर रहे हैं तो अल्लाह हम सबको इबादत गुजार में भी शुमार अता फरमाए। हमारी इबादत में अल्लाह इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत, बेहतरीन इबादत करने का अल्लाह मौका अता फरमाए। अल्लाह हमें रमज़ान में जगना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला क़यामुल लैल, बेहतरीन रोज़े, बेहतरीन सहरी, बेहतरीन इतवार, बेहतरीन कुरान और बेहतरीन दुआएं करने का मौका अता फरमाए और मकबूल करे। और यही नेमत हमने इस्माइल, इदरीस, जुल्किफ्ल को दी थी कि ये सब साबिर लोग थे और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया था कि वो सालिहों में शामिल फरमाए। साले होने के बाद से शर्त सब्र रख दी गई है। और मछली वाले को भी हमने नवाज दिया था कि याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि इसकी गिरफ्त ना होगी, आखिर को इसने तारीकियों से पुकारा नहीं है कोई खुदा। हाँ, ये दुआ हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 87 में है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या है दुआ तर्जुमा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया है। तब हमने इसकी दुआ कबूल की और गम से इसको निजात बख्शी और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लाते हैं। पानी का अंधेरा, पेट का अंधेरा, गम का अंधेरा, ये तमाम अंधेरों में अंदर बैठो, लेकिन दिल में तकवा, दिल में अल्लाह का खौफ, दिल में नदामत, दिल में शर्मिंदगी, अंदर से पुकारा हुआ, दर्द से निकला हुआ जुमला आसमान तक पहुंच। कोई महफिल नहीं शामिल की, कोई भी खाना पकाया नहीं, कोई भी जो है ना इस तरीके से बुला को लोगों को बिठाए नहीं, तस्बियां हाथ में दिए नहीं, मन के हाथ में दिए नहीं, दिल से निकली हुई दुआ असर रखती है।
پر نہیں طاقت پرواز مگر استر رکھتی. تو یہ ہے طریقہ آیت کریمہ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو منگنے کا، دل سے ایک مرتبہ ادا کرتی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات بے شک میں قصور کیا. یہ بلا کر ہم جو محفلیں جماتے ہیں کتنا زیادہ اوتھینٹک ہے، سمجھ لیجئے کہ کیا اس کی یہ چیز ہے کہ ہم پورے چیزوں میں مطلب اپنی مصروفیت دعوت کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں، لانا لے جانا بٹھانا کھلانا اس مصروفیت میں ہے. ایسے والے بیچارے پڑھ کو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے ظلم کیا مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ظلم کیا میرے اپنی بخشش کر لالے کو جا رہے. تو کیا ہم اس چیز کا اثر حاصل کریں؟ اگر وہی مشقت لٹرلی ہم شرمندہ ہیں، لٹرلی ہم اپنی مصیبتوں سے آزاد کرنا چاہ رہے تو اللہ کے ساتھ اکیلے میں اٹھ کر اس کو دوست بنا کر اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اندھیروں میں معافی مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اس طریقے کے محفل بنانا، یہ ساری چیزیں کیا یہ فائدہ مند ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ خود تلاش کریے، اور جن چیزوں کو ہم حق نہیں مانتے اسے چھوڑنے کے لیے شرمندگی نہیں محسوس کرنا چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑا اور بہترین وارث تو ہی ہے. یہ بھی ایک دکھ ہے دل کی. جتنے بھی بہترین کیریکٹر گزرے دیکھیے رول ماڈلز کے طور پر ایک دکھیاری زندگی وہ لوگ گزارے ہیں، لیکن توکل کے ساتھ ایمان کے ساتھ گزارے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی، ان کی زندگی میں ان کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن ان کے بعد مرنے کے بعد بہترین نام ان کا زندہ رکھا. بہترین رول ماڈلز کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو ہمارے لیے محفوظ کر لیا. ایک گریٹ پرسن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ گریٹ ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، یاد رکھیے اللہ ضائع کرنے والا ہے. جب تک آپ جڑے ہوئے رہیں گے، صبر سے رہیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو دیکھ کر ہدایت رہیں گے. ہمارے امی اور ہمارے لوگ اتنے مصیبت میں تھے، لیکن انہوں نے اس پر بھی حلال کو اکتفا کیا اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ رہنمائی کا ذریعہ بنائی. سبحان اللہ. ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کا سزا دے رہے، اور آخرت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت اونچے درجے دے، اور جو مزے کریں اللہ ان کے ساتھ بھی معاملہ آسان کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ وہاں پر ان کی نعمتوں میں کچھ کمی بیشی کرے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی حکمت ہے بہتر اللہ ہی جانتے ہیں. بس ہمارا کام اللہ سے لو لگانا ہے. زکریا علیہ السلام نے وراثت کی دعا، وارث کی دعا کی تھی. اس پر بہت بار ہمارا ذکر ہے، سورہ مریم میں بھی ہم نے بات کی، سورہ ال عمران میں بھی بات کی تھی. انشاءاللہ ہم اس کو آگے سے دیکھ لیتے ہیں. بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کو درست کر دیا. یہ نیک لوگ کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارا کرتے تھے، اور ہمارے آگے جھکتے تھے. ابھی ان کو بچے نہیں ہونے کے باوجود بھی ڈپریس ہو کو ہاسپٹل نہیں پھر رہے تھے. انہوں کیا کر رہے تھے؟ اوبیسلی علاج کرانا ہے، ڈزنٹ مین کہ لیکن ڈپریس نہیں ہونا ہے اور نا امید نہیں ہونا، بلکہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ لگاتے رہنا ہے، بھاگتے رہنا، اللہ کے دین کے خاطر علم سیکھ رہے ہیں، لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. یہ تمام مشغولیت میں بزی رکھنا ہے، گھر میں یعنی نا امید ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. دعائیں کرنا چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہم تمام چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں مثالیں، اور اللہ کے سامنے جھکتے رہنا ہے. یہ کیریکٹرسٹک ہے. اللہ تعالیٰ تمام جو بے اولاد ہیں، اللہ تمام کے گھروں میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. جن کو لڑکیاں نہیں اللہ انہیں لڑکیاں عطا کرے، جس کو لڑکے نہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی خواہش کو پورا عطا فرمائے، اور تمام کو اللہ تعالیٰ خوشی والے اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرمائے. اور اگر کسی کو لٹرلی بھی اولاد نہیں، اللہ نے قسمت میں نہیں رکھی، اللہ انہیں صبر دے. اور حضرت عائشہ جیسا کردار ہمارے سامنے ہے کہ ان کے بھی بھائی مطلب دوسرے بچے تھے حضرت خدیجہ کے، انہوں نے لے کے رکھے تھے گھر میں، لیکن بھائی ان کے جو بایولوجیکل جو ان کے باڈی سے تھے وہ اولاد نہیں تھی. مطلب پھر بھی ان کی وراثت میں کوئی کمی نہیں ہے. شی واز ون آف دا جو سب سے زیادہ حدیث کوٹ کرنے والی انہوں تھے. تو سب سے زیادہ نیکیوں کو کیری کرنے والے اسٹوڈنٹ کے وراثت کے لحاظ سے دیکھو، جس کو اجر پہنچ رہا ہوں کے پاس اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہوں گے، اللہ کی امید ہے، تو وہ حضرت عائشہ.
تو اگر اولاد نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نیکیوں میں سب ختم دے سکتے. آپ کے پاس گھر سے فرقت کا وقت ہے اور آپ زیادہ نیکیاں کما کر زیادہ وارث تیار کر سکتے ہیں. جس کے 2 بچے 4 بچے 3 بچے 5 بچے ہیں, انہیں اتنا وراثت کے لیے تربیت میں بزی ہے, تو آپ سینکڑوں لوگوں کو تربیت کر کے سینکڑوں وراثت کا اکٹھا کر سکتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے, جیسے حضرت عائشہ کا رول ماڈل آپ سامنے رکھ کر دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی آیتیں اگر آپ صبر کریں تو انشاءاللہ 5 منٹس میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں, سورہ مکمل ہو جائے گا. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا تھا اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دی تھی کہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے, اور میں تمہارا رب ہوں, بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی پکار ستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, تو اس کے کام کی ناقدری نہ کی جائے گی. اور اسے ہم لکھ رہے ہیں, اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے, یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور بھر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدے برحق کے پورے ہونے کا وقت قریب آ جائے گا, تو ایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. ہائے ہماری کمبختی, ہم اس چیز کی طرف غفلت میں پڑے ہوئے تھے, بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہوں نے تم پوچھتے تھے جہنم کا ایندھن ہے, وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقع خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. ان سب کو ہمیشہ ان میں رہنا ہے, اور وہاں وہ پھٹکارے ماریں گے, اور حال یہ ہوگا کہ ان کی کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. اتنا ساؤنڈ, درد, چیخیں, آگ کا لڑکنا, پھسکنا, ایک ساؤنڈ والا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے چاند میں. پیسفل نہیں ہے, ساؤنڈ والا, ڈسٹرکشن والا, آگ کے منہ سے پھٹ رہے ہیں چیزاں, کیسا ہوں گا سوچ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے محفوظ ہونے کی دعائیں کرتے رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا ہے, تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کے سرسراہٹ تک نہ سنیں گے, اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے, اور انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا. پیس پورے جنے بھاگ رہے ہیں, اندر سکون ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اور ملائکہ بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام لیں گے, اور یہ تمہارا وہی دن ہے جس کو تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون عطا فرمائے. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تو مارے ہیں اور پلٹ دیے جاتے ہیں, اور جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کو ادا کریں گے. اور یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ, اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم تم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہم نیک لوگوں کو بنائیں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اسٹارٹنگ آف دا سورہ میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق کے ساتھ پیدا کیا تھا. یہاں پر ریپ اپ ہو رہا, دیکھیے سورہ ختم ہو رہا, ریپنگ شروع ہو چکی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک بشارت ہے اس میں. یاد رکھیے آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے وراثت نیک لوگوں کو, یہ ایک پریڈکشن ہے کہ ضرور اینڈ آف دا ڈے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وراثت دیں گے, زمین کے وارث ضرور بنانے والے. اب کون کتنا رول ادا کر رہا, اپنی توفیق, اپنی قسمت ہے, مگر جیت اللہ کے دین کی ہی ہونے والی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو دراصل دنیا والوں کے حق میں رحمت ہے. کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دوئے انسانیوں کے لیے, پورے رب العالمین کے لیے رحمت ہے. ناٹ اونلی فار مسلمس, پر پورے ہیومن کائنڈ کے لیے. ان سے کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے, پھر کیا تم اس سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں گے تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبر کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی گئی تھی قیامت کب آنے والی ہے. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں, اور وہ بھی جو تم چھپا کر کہتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک اتنا ہے, اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. سم ٹائمس ہم بڑی زندگی بولتے ہیں. اگر بڑی زندگی میں بڑے گناہ اور لمبے گناہ ہوتے گئے تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے, جب تک ہمارے ساتھ خیر منسلک ہو.
جب تک ہم ہدایت پر ہیں، تو مرتے دم تک ہدایت کی دعا کرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ ہماری لمبی زندگیاں ہماری لمبے گناہ کا باعث بنے. بہت زیادہ خوف دلانے والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آخری میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر کار رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. تمام انبیاء کے قصے سنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ ہمارے اوپر بناتے ہیں کہ تم بہانے بناتے ہو یا رب کے مقابلے میں سرنڈر کر کے دیتے ہو. اللہ کی راہ میں ہمیں نکلنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے. موت کے مزے کو یاد رکھنا ہے، رسولوں کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اور نبیوں کے قصوں سے دعاؤں کو اپنی وراثت کے لیے لینا ہے، ان کے کردار کو رول ماڈل کی طرح لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کرے، بہترین ان چیزوں کے بہترین پہلو پر رہنمائی عطا فرمائے، اور جو چیز غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے پلڑے اپنے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھاری کرے. ہماری بیماریوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہنوں میں اللہ تعالیٰ، جوڑوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے، نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو حکمت اور فراسادی عطا فرمائے. حضرت سلیمان جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، ہم سب کو اقتدار دے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، اپنی بہترین فرما برداری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولادوں کی بہترین وراثت عطا فرما دے، جو نیک کام کی وراثت ہو، جو قیامت تک کے لیے دین کو ہولڈ کرنے والے ہو، جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے، اور ہمیں جنت میں ہم سب کو، میں اہل و عیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے والی موت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک لمحے کے لیے بھی آگ کے حوالے نہ کرے، نہ ہم سب کو آگ کا دیدار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے جنت کے باغات میں داخل عطا فرما دے. دنیا کی مصیبت میں جو حالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے حق ادا کر کے ثابت قدمی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالے جس کی سخت ہمیں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ عطا فرمائے. اس وبا کو اللہ تعالیٰ کن فیکون سے ختم کر دے. اس میں ملوث لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور دین کی سربلندی میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ شمار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اپنے یہاں شرف مقبولیت عطا فرما دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک فرحت انت السمیع. فرحت جی بہن، جی بہن. وہ ایک بہن کی بیٹی بشرا بہت سیریس ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں. جی ہاں، 2 ریکویسٹ بھی آئے تھے، تھینکس یاد دلانے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ